میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے آغاز کلام کرتا ہوں۔ قبلہ، احرام کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف دو سفید چادروں کا نام احرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احرام کو لغوی معنی ہوتا ہے حرام کرنا۔ یہ احرام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب حج یا عمرے کی نیت سے یہ دو بے سلی چادریں اوڑھتا ہے، استعمال کرتا ہے، باندھتا ہے اور تلبیہ کہتا ہے حج یا عمرے کی نیت سے، تو اس پر کچھ جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ جس طرح روزے کے اندر کچھ جائز امور مخصوص ٹائم پیریڈ میں ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے ازدواجی تعلقات ہیں، اکل و شرب ہے، کھانا پینا ہے، یہ چیزیں ویسے جائز ہیں اس کے لیے، لیکن اس روزے کے دوران اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، جائز نہیں رہتی۔ تو ایسی کچھ امور ہیں فقہی، ان کی جو بنیادیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے اس پہ کلام کریں گے کہ جو اس کے اندر ممنوع ہو جاتی ہیں، اب جائز نہیں رہتی، ان کا کرنا درست نہیں رہتا، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو تھا احرام کے حوالے سے یہ فقہی کانسیپٹ کہ جناب فقہی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، لغوی اور فقہی۔ لغوی میں نے عرض کر دی، فقہی بھی عرض کر دی کہ حج یا عمرے کی نیت سے دو بے سلی چادریں استعمال کرنا، تلبیہ کہہ دینا، یعنی اب آپ پر حج عمرہ لازم ہو گیا، اب آپ اس اسٹیٹ کے اندر آ گئے، اب آپ محرم ہو گئے، یعنی آپ نے احرام لے لیا ہے، احرام والے ہو گئے۔ حقیقت کی طرف آئیں اور حکمت کی طرف آئیں تو حقائق اور حکمتوں کو دیکھیں تو دیکھیں جناب، احرام جو ہے وہ در حقیقت اسٹیٹ ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوئے ہیں، آپ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈائیورٹ کیسے ہو رہے ہیں؟ جب آپ نے مرنا ہے، اس عالم سے آپ نے اس عالم میں جانا ہے، اس عالم سے اس عالم ناسوت سے جب آپ کا سفر ہوگا، جب آپ یہاں سے شفٹ ہوں گے عالم برزخ کے لیے، تو جو لباس آپ کو پہنایا جانا ہے وہ یہی لباس ہے جو آپ ابھی حج یا عمرے کے لیے پہن رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک تو وہ سٹیٹ کہ موتو قبل ان تموتو، وہ جو صوفیہ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ اس سٹیٹ پر جو ہے وہ ایک تو عمل درآمد ہے کہ جو اس عالم میں جانے کے لیے جیسی تیاری ہونی چاہیے، اور اس وقت بندہ جس طرح جاتا ہے اس دنیا سے شفٹ ہو کے دوسری دنیا میں، تو ایسے ہی یہاں پہ اب بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے رب کے حضور جا رہا ہے دیوانہ وار۔ تو اب یہ اس سٹیٹ کے اندر آ رہا ہے، تو اس سٹیٹ میں اس کی کیسی کیفیت ہونی چاہیے، اس کی مینٹیلٹی کیسی ہونی چاہیے، قلبی واردات کیسی ہونی چاہیے۔ واردات یہ وہ واردات نہیں ہے، یہ واردات ان کی جمع ہے، واردات وارد ہونے والی کیفیات، واردات ہونے والے خیالات، وارد ہونے والے خیالات، خواطر، تجلیات۔ تو کیسی واردات قلبیہ کیسی ہونی چاہیے بندہ خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو ایک تو اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو مٹانا، یعنی نفس کو مارنا، نفس کو مٹانا، یہ دوسری کیفیت کہ حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، جائز بہت ساری جائز چیزیں اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں، ویسے اللہ نے جائز کر رکھی تھیں لیکن ہم اب اللہ کے حکم کی بنا پر ان جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو۔ جناب یہ کیفیت ہے احرام، جو سٹیٹ میں آپ آ رہے ہیں، یہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سارے علائق چھوڑ کے، اپنا خطہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سارے دنیاوی تعلقات جو علائق تھے وہ آپ نے یہیں چھوڑ دیے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اور آپ اس لباس کے اندر آ گئے اور رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں دیوانہ وار اپنے رب کو منانے کے لیے۔ وہ جیسے ایک مجرم ہوتا ہے، اب مجرم جب حاکم کے حضور حاضر ہو رہا ہو، اپنے آقا کے حضور حاضر ہو رہا ہو، تو کس کیفیت میں حاضر ہوگا؟ تو یہاں ایک گناہگار بندہ، ایک مجرم جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر رکھی ہے، اب اپنے رب کو منانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے قلبی کیفیات کیسی ہونی چاہیے؟ یہ احرام جو ہے، اس احرام کی اصل وہ ہے، اصل وہ کیفیات ہے، صرف لباس نہیں۔ یہ چادریں اسی لیے پہنائی جا رہی ہیں علامت کے طور پر، بالکل الظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ترجمان ہی کر رہا ہے کہ بندہ تواضع اور انکسار کا پیکر بنے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ پچھلے وقتوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ طواف کے لیے جاتے تھے نا، تو وہ برہنہ ہو کے جاتے، ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ جس حالت میں ہم رب کی طرف سے آئے ہیں اسی حالت میں ان کی طرف جائیں، کیونکہ وحی کے نور سے منور نہیں تھے نا، اپنی اٹکل انہوں نے سے کام لیا، تو پھر اٹکل تو ایسی بندے کو بہکاتی ہے۔
उधर जाकर से आगे कि ये चरागे राह, ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। यहाँ वही की रोशनी ने बताया कि भाई अल्लाह के हुजूर जब जाना है तो अल्लाह के दरबार के आदाब में से है कि आपने लिबास पहन के जाना है, बेलिबास नहीं जाना। लेकिन लिबास ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो लिबास आपके तवाज़ो और इनकिसार को जाहिर करे। अमीर हो या गरीब हो, हुक्मरान हो, जैसा मर्जी बंदा हो, वो सारे के सारे एक लिबास, वही लिबास जो इस दुनिया से जाते वक्त पहनना है, वो बेसिला लिबास अल्लाह के हुजूर तवाज़ो और इनकिसार से हाजिर हो जाए। ये है इहराम की हकीकत। जबरदस्त, माशाअल्लाह। और जाहिर है वो लिबास पहना हुआ होगा तो वो लिबास भी जब वो पहन लेगा तो उससे वो लिबास कलाम करते हुए ये कहेगा कि या है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज बंदा जो है वो अपनी औकात और अपनी हैसियत समझते हुए अपने रब की हमद पेश कर रहा है और रब के हुजूर खड़ा होकर पेश कर रहा है, और अपने जान से बढ़ के भी अजीज़ शय जिसे माल को कहा गया है वो भी अच्छा खासा सर्फ और ख़र्च करके उसके हुजूर आया है और इस कैफियत में आया कि अल्लाह बस मेरी तो कोई हैसियत आज तो तू ही तू है।